عرض ہوا کہ یہ جو جذباتیت آتی ہے یہ شاید تعلیمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر کسی ملک میں تعلیمی نظام اچھا بن جائے، صرف نظام نہ بنے بلکہ اچھا بن جائے، تو پھر یہ جذباتیت اس ملک کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب انگریز ہمارے پاس حاکم بنے ہیں اور انہوں نے 1860 میں انڈیا کا نام تبدیل کر کے برٹش انڈیا رکھا، ان کے تعلیمی نظام کو بنے ہوئے اس وقت 100 سال کے قریب ہو چکا تھا۔ ان کا تعلیمی نظام بنے ہوئے 100 سال ہو چکا تھا، یعنی فرانس میں 18ویں صدی کے اختتام میں انقلاب ہوا، جس کو وہ لوگ انقلاب تعبیر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ایجوکیشن سسٹم بن گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے جب وہ نیپولین سے فارغ ہوئے ہیں تو ان کا 1805-1810 میں تعلیمی نظام بن چکا تھا، اور ان کا ایک بہت اچھا رائٹر تھا مونٹسکیو نام کر کے، تو وہ لکھتا ہے تقریباً 1830 کے قریب، وہ لکھتا ہے کہ اندازاً 1830 کے قریب، ممکن ہے 5-10 سال آگے پیچھے ہو، وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں 1830 سوچیے گا، ہمارے ملک میں ایک جیسی عمر کا بچہ فرانس میں کہیں پر بھی ہو، کسی ایک دن ایک وقت میں ایک ہی لیسن پڑھ رہا ہوگا۔ ڈیپتھ کیا ہے اس کی؟ مثلا فرانس میں ایک بچہ ہے، ایک شمال میں رہتا ہے ایک جنوب میں رہتا ہے، دونوں کی عمر 7 سال ہے، 7 سال کے بیچ میں ہے۔ اب یہ فرانس میں کہیں پر بھی رہے، 18 دسمبر صبح 10 بجے سب کا پیریڈ ایک ہی ہوگا، وہی لیسن ہوگا۔ کب کی بات ہو رہی ہے یہ؟ 1830۔ اس قوم کو بینیفٹ نہیں ملے گا تعلیمی نظام بنانے کا؟ بینیفٹ ملے گا اس سے۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ کیا ستم ہوا؟ ہمارے ساتھ ستم یہ ہوا، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا تعلیمی نظام نہیں تھا۔ جب 1860 میں انگریز آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کو مسلمانوں کو کسی طریقے سے شکست دینی ہے۔ اچھا، آپ کسی ملک کو شکست دینا چاہتے ہیں، کسی قوم کو، تو ایک سادہ سا کام ہے، اس کو جاہل کر دیں، قوم شکست کھا جائے گی۔ اچھا، جاہل کرنے کے لیے بہت ہی آسان کام یہ ہے، اس کی زبان تبدیل کر دیں۔ پڑھا لکھا آدمی اگلے دن اٹھے گا جاہل ہے۔ برطانوی یہ آئے انگریز، 1860 میں انہوں نے قبضہ کیا ہندوستان پر، نیا تعلیمی نظام لائے انگلش میں۔ اچھا، اس سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ اس سے پہلے فارسی میں تھا۔ ان کو پتا تھا اگر ہندوستان کے مسلمان فارسی پر باقی رہے تو ایران سے نزدیک رہیں گے، اور ایران سے نزدیک رہے تو جو یہ توڑنا چاہتے ہیں یہ نہیں توڑ پائیں گے۔ ان کو ہندوستان میں فارسی سے لڑنا تھا۔ اس فارسی سے لڑنے کے لیے انہوں نے اردو بھی پھیلائی کہ کسی طرح فارسی سے بات نکل آئے کسی طریقے سے، اور یہ برصغیر کا اور ایران کا جو انٹریکشن تھا، کلچرل انٹریکشن، یہ بہت اسٹرانگ تھا، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ترکیب کیا کی؟ انہوں نے زبان تبدیل کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی اب جو تعلیمی نظام بنے گا وہ بنے گا انگریزی میں۔ صاحب وہ جو پڑھے لکھے تھے فارسی کے، وہ سب کے سب اگلے ہی دن جاہل ہو گئے، اور وہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ فارسی سیکھ لو تو اب تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں رہے گا، تمہیں کچھ بیچنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں مشہور ہو گئیں۔ کمال اتاتürک نے بھی یہی کام کیا۔ کمال اتاتürک نے جب ترکی پہ حکومت بنائی تو اس نے حکومت بنانے کے فوراً بعد اس کو پچھلوں سے لڑنا تھا۔ پچھلوں سے لڑنے کے لیے اس نے سادہ سا کام یہ کیا کہ ترکی زبان کے الفابیٹس کو، ابجد کو عربی سے نکال کر انگلش کر دیا۔ زبان وہی رکھی، تلفظ وہی رکھا، لیکن رائٹنگ کو عربی کے بجائے انگلش میں ڈال دیا، جس کو ہم لوگ آج کل رومن کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے لکھنا ہے اللہ، اب الف لام لام ہے نہیں لکھے گا بلکہ ALLAH لکھے گا اللہ۔ صرف الفابیٹ چینج کیا، جیسے الفابیٹ چینج کیا کل کے پڑھے لکھے لوگ اگلے ہی رات میں جاہل ہو گئے، معاملہ ختم۔ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے وہ ساری ٹوٹ جاتی ہے، ساری ثقافت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، تعلیمی نظام دوسرا ہو گیا۔ نہ صرف تعلیمی نظام دوسرا ہوا بلکہ اصل زبان ہی کچھ اور ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا؟ وہ جو پچھلا تعلیمی نظام تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ آبسلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ تعلیمی نظام کس طرح چل رہا تھا؟ وہ چل رہا تھا مدرسوں کے اوپر۔ مدرسوں میں بچے پڑھنے جاتے تھے، صبح سے شام تک وہاں پڑھتے تھے، اور جتنا کچھ علوم سے سیکھنا تھا، دینی دنیاوی، جس کو آج کل ہم غلط تقسیم دینی دنیاوی کہتے ہیں، وہ سب مدرسوں میں سیکھتے تھے۔ برطانیہ میں بھی ایسے ہی تھا۔ برطانیہ میں بھی اسکولز کا سسٹم آنے سے پہلے وہ اپنے مدرسوں کے اندر ہی سیکھتے تھے۔ یہ جو آپ کے پاس کیمبرج اور آکسفورڈ ہیں، یہ مدرسے تھے پہلے، جو بعد میں یونیورسٹیز بنے۔ لیکن انگریزوں نے ہمارے ساتھ ستم یہ کیا کہ ہمارے مدرسوں کو
1860 کے بعد آبسلیٹ کر دیا، ہمارا سارا تسلسل ختم ہو گیا، تسلسل ختم ہو گیا، نیا تعلیمی نظام آیا۔ اچھا یہ جو تعلیمی نظام آیا اس میں ایک مہارت سے انہوں نے کام کیا، تعلیمی نظام وہ لے کر آئے جو بچوں کو برطانوی حکومت کا تابعدار بنائے۔ تعلیمی نظام بنانے والا انسان بہت ماہر ہو، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، برطانوی نظام حتیٰ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا۔ یہ نہیں سوچے گا برطانیہ میں ہر اسکول ایک جیسا ہوگا، نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ بی بی سی کی ویب سائٹ پہ جائیے اور جا کے دیکھیے تو آپ کو ایک عجیب بات پتہ چلے گی جو ابھی انہوں نے بالکل ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقریباً 15% بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں برطانیہ کے اندر، لگ بھگ 15 کہہ رہا ہوں، اس میں ورائٹی بہت زیادہ بن جائے گی اگر آپ تھوڑا سا بھی پیرامیٹر کو چینج کر دیں گے۔ 15% بچے تقریباً وہ ہیں جو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں برطانیہ کے اندر۔ پرائیویٹ اسکولز وہاں بہت مہنگے ہیں، ایلیٹ کلاس ہی صرف جاتی ہے پرائیویٹ اسکول کے اندر، ہر بچہ نہیں جا سکتا وہاں پہ، جو اچھے پرائیویٹ اسکولز ہیں۔ اس وقت کی ساری کیبنٹ انہی 15% سے بنی ہے، باقی 85% جو پبلک اسکول میں جاتے ہیں انگلینڈ کے اندر وہ کیبنٹ میں نہیں آ سکے۔ اب آپ سمجھ رہے وہاں کتنا انصاف ہے؟ ہم لوگ سمجھتے وہ لوگ اپنے ساتھ تو انصاف کر رہے ہوں گے، نہیں، اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے۔ جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے وہ ہم سے انصاف کریں گے جب ہم ان کے غلام بنے تھے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کہاں انصاف کرنا تھا؟ سارے تعلیمی نظام کو تبدیل کر دیا۔ وہ تعلیمی نظام بنایا ایسے کہ ہم ان کی غلامی میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس تعلیمی نظام سے ہمارے جو قدیم اسکالرز تھے وہ لڑتے تھے۔ علامہ اقبال کیوں تعلیمی نظام کو اتنا برا بھلا کہتے تھے؟ جو بعض دیکھنے والے علماء تھے، معاملہ سمجھنے والے دانشور تھے، وہ اس سے لڑتے تھے، ان کو پتا تھا یہ تعلیمی نظام ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا۔ اچھا ان بیچاروں کو یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ انگلش سے لڑ رہے ہیں، اور ان کو اتنا اسٹوپڈ دکھاتے تھے جیسے یہ ایک زبان سے لڑ رہے ہیں، صرف بیوقوف ہیں، ان کو انگلش کا نہیں پتا، انگلش دنیا کی نئی زبان ہے اس لیے اس سے لڑ رہے ہیں۔ وہ انگلش سے کم لڑتے تھے، ممکن ہے اتنے اسٹوپڈ بھی ہوں کچھ لوگ، نعوذ باللہ، بیوقوف ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں جائے گا، یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے ہے۔ اچھا اب وہ تعلیمی نظام آپ کہیں گے وہ پرانی بات تھی، 1860 کا تذکرہ ہے، اس کو تو ختم ہوئے بھی 150 سال ہو گئے۔ اچھا صاحب پاکستان بن گیا، اب جو تعلیمی نظام ہے وہ کیسا ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد عاجل۔ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ذمہ دار قومیں ہوتی ہیں وہ اتنی جذباتیت میں نہیں ہوتی جتنا ہم لوگ ہیں، اور اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جذباتیت آئی کہاں سے ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ قوموں کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ ایک خاصیت ان کے اندر آ جاتی ہے، یہ کسی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرے قوموں میں اگر جذباتیت ختم ہوئی ہے تو ان کے تعلیمی نظام کی وجہ سے ہے، اور ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو ممکن ہے کوئی کہے جب پاکستان بن گیا تو تب تو تعلیمی نظام ہم نے خود بنایا تھا نا، اب اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا۔ 60 سال سے یہ تعلیمی نظام چل رہا ہے، اس نے کیوں ہمیں جذباتی بنایا ہوا ہے؟ یہ کیوں ہمیں ایک عقل مند انسان نہیں بناتا؟ پہلی بات تو یہ کہ تعلیمی نظام کی ایفیشنسی آپ کے سامنے ہے۔ 60 سال سے تعلیمی نظام کام کر رہا ہے، صرف 21% لوگ اپنا نام لکھنے کے قابل بنے 60 سال میں۔ کیا ایفیشنسی اس نظام کی؟ اور اس 21% نے بھی اب یہ شبہ پتہ نہیں کتنا کرنا پڑے گا کہ اس 21% کا بھی کیا ہونا ہے واقعا، پتہ نہیں کتنے، تو ہمیں پتہ ہے گھوسٹ اسکولز ہیں، بھوت اسکول جس کے اندر کوئی اسکول نہیں ہے، تنخواہیں جاری ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ ابھی پنجاب میں پچھلی حکومتوں کے دور میں یہ بھوت اسکول ختم ہوئے کافی حد تک، اب جو ٹاپ پر ہیں وہ ہم سندھ میں ہیں اس وقت سب زیادہ جو یہ بھوت پریت کے اسکول ہیں وہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں سندھ کے اندر، اور انہوں نے تباہ کر دیا سندھ کے ایجوکیشن سسٹم کو۔ اس وقت 2 صوبے باقی 2 صوبوں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، بلوچستان اور سندھ، یہ دونوں تعلیم میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، اسپیشلی اس کا جو رورل ایریاز ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سر اسکول، میں نے بتایا آپ کی خدمت میں، ہزاروں اسکول ایسے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، پیپر کے اوپر سب کچھ ہے، تنخواہیں بھی جاری ہیں، رزلٹ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ تو تعلیمی نظام تھا۔ دوسرا ایک بہت حساس معاملہ ہے، ہماری ایک مشکل تھی، ہم نے تعلیمی نظام میں کچھ چیزیں ڈالیں، وہ مشکل ہمارے گلے کو آ گئی ہے، اب وہ نہ نکال پا رہے ہیں نہ اس کو سنبھال پا رہے ہیں۔ میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔
محمد آل محمد اللہم صل علی محمد آل محمد عاجل فرد۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ شاید اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہ ہو، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کب تک گہرائی میں نہیں جائیں گے، کبھی تو وقت آئے گا نا، ہمیں اپنے معاملے کو سمجھنا چاہیے، ہماری قوم کے ساتھ ہوا کیا، ہو کیا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کے اوپر مجھے رحم آتا ہے، وہ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہم مجلس میں آئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب تو جو آنے والے ان کو عادت ہو گئی ہوگی میرے خیال میں، ہاں ٹھیک ہے ہم یہ حرکت کر دیتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں معاملے کو انتہائی گہرائی میں جا کے سمجھنا پڑے گا، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ورنہ ہم اسی طرح سطحیات پہ رہ جائیں گے، ہم لوگ نعرے لگا کے گھر واپس چلے جائیں گے پھر۔ اور اب جہاں کہیں چند لوگ بیٹھتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے یہی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آپ امریکہ برطانیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ دونوں بہت مکاری دکھا رہے ہیں، ان کا سسٹم ناٹ پبلک، لیکن یہ دیکھیں جو مکاری دکھا رہے ہیں کس گراؤنڈ میں دکھا رہے ہیں، یہ گراؤنڈ ہم نے دیا ہے ان کو، اس گراؤنڈ کو اگر آپ صحیح کر لیں ان کی مکاریاں نہیں چل پائیں گی، آپ اس گراؤنڈ کو صحیح کریں کسی طریقے سے۔ وہ گراؤنڈ، اچھا یہ گراؤنڈ بھی انہوں نے تیار کیا ہے، لیکن ابھی پریکٹیکلی ہم لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہیں، اگر ہم اس کو صحیح کر لیں ان کی مکاریاں اتنی آسانی سے نہیں چل سکیں گی پھر ہمارے اوپر۔ ایک ایک ایس ایم ایس ہماری زندگیوں کو عذاب کر رہا ہے اس وقت، ایک ایس ایم ایس شروع ہوتا ہے پتہ نہیں قوم کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے، ادھر سے ادھر کے اٹھا، بیوقوفی نظر آنے لگتی ہے باتوں کا، یہ دیکھو کیسی حماقت میں مبتلا کر دیا انہوں نے۔ ابھی کچھ وقت ہے کہ ہم سنبھالیں اپنے آپ کو۔ انسانی نفسیات میں ایک مشکل ہوتی ہے، پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، انسانی نفسیات میں ایک مشکل ہوتی ہے، آپ انسانی نفسیات میں ایک آئیڈیا ڈال دیں، انسان آئیڈیا کو لے کر کہاں تک جائے گا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ ٹرین ہوتی ہے جس کو آپ نے ٹریک پہ ایک دفعہ دھکا دے دیا نا، پھر بریک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس بندے کی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں تک جائے۔ اور یہ ایک عجیب انسانی ذہن کی طاقت ہے۔ آپ پتہ نہیں اس کو نوٹ کریں گے بچوں کے اندر، بعض بچے امیجنیشن میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، مثلا آپ اس کے سامنے ایسے ہی کہیں ایک آدمی بہت لمبا سا، وہ تھوڑی سی دیر میں چند مائکرو سیکنڈ میں بعض اوقات پوری سٹوری بنا دے گا، ہاں بہت لمبا تھا، وہ یہ تھا اور وہ تھا، میں اس سے ملا تھا، ارے بھائی کہاں ملے، ابھی تو ایجاد بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہ پوری کہانی بنا دے گا اس کے پیچھے۔ بعض بچوں کو دیکھا ہوگا ان کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ جو انسانی دماغ ہوتا ہے اس کو آپ ایک دفعہ ایک پٹری پہ ڈال دیں، بریک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قومیں بھی ایسی ہیں، کسی قوم کو آپ نے ایک آئیڈیا دے دیا نا، اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں آئیڈیا یہاں تک رکھنا، اس سے آگے نہیں لے کے جانا، نہیں، پھر اس کی مرضی ہے۔ افغانیوں کو انہوں نے رشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد پکڑایا تھا، وہ جہاد کہاں چلا گیا ہے نہیں معلوم اب کہاں گیا ہے، اس جہاد کو لے کے خود گھوم رہے ہیں کہ اب اس کا ہوگا کیا۔ یہ انسانی دماغ کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ میں نے خود برجنسکی کی، اگر کوئی کسی کو نام یاد ہو اس کا، زبیگنیو برجنسکی جو ایڈوائزر تھا امریکی پریزیڈنٹ کا، اس کو تقریر کرتے کلپ میں دیکھا ہے، جو افغانیوں کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا۔ یہ امریکہ کی سپریمیسی کا ایکسپرٹ ہے، یہ امریکہ کی ہیجمونی دنیا کے اوپر قائم رکھنے کے لیے کتابیں لکھتا تھا، اسٹریٹجسٹ ہے بہت بڑا، اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی 90s میں، سیز دا مومنٹ، کہ امریکنز کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ صدی چینج ہونے والی ہے، تم کچھ ایسا کام کرو کہ اگلی صدی بھی تمہارے کنٹرول میں رہے۔ پھر اتنا بڑا اسٹریٹجسٹ تھا، بعد میں یہ سب ہمارے خلاف خوب بولتا تھا اور یہ سب کام کرتا تھا ہم جیسے مسلمانوں کے خلاف۔ اس کا کلپ میں نے دیکھا ہے، افغانستان گیا، افغان مجاہدین کو جمع کر کے اس نے خطاب کیا ان سے، انگلش میں پیچھے دھری فارسی میں ترجمہ ہو رہا تھا، ان سے کہتا ہے یہ رشینز ہیں نا، یہ سب کافر ہیں، انہوں نے تمہاری مسجدوں کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے تمہارے دین کو تباہ کیا ہے، انہوں نے تمہارا یہ کیا ہے، اتنا تمہارا وہ کیا ہے، تمہیں ان سے لڑنا چاہیے، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، نعرہ تکبیر لگاتا ہے برجنسکی۔ اب کوئی سوچے برجنسکی تکبیر لگا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت ضرورت تھی، اس وقت ضرورت تھی۔ پھر یہ سارے مجاہد کیا ہو گئے؟ سارے مجاہد ٹیررسٹ ہو گئے، انہی میں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بن گئی، اسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایک بڑا آدمی اسامہ بن لادن بن گیا۔ اب وہ پانی میں چلا گیا، اب سیلاب بھی آیا تو اسامہ لے کے آیا ہے جو وہ نیچے بیٹھا ہے۔
یہ مصیبت ہو گئی ہمارے لیے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، انسانی دماغ کہاں تک جاتا ہے یہ ہم روک نہیں سکتے. اچھا اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا بھی بہت بڑا تعلق ہے. اس کو ہم شاید ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید آپ قبول نہ کریں، ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، آپ قبول نہیں کریں آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس حق ہے اس بات کا. لیکن مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے، ہمارے جو سلیبس بنانے والے تھے، اب یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے اور اس کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سننے کی ضرورت ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. یہ جو ہمارے سلیبس بنانے والے تھے، پاکستان بنانے والی جو ٹیم تھی، مثلا قائد اعظم، لیاقت علی خان وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ کوئی فنڈامنٹلسٹ ریڈیکل ٹائپ کے لوگ نہیں تھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر سیمی ریلیجیس ٹائپ کے لوگ تھے، اگر سیکولر نہ بھی ہوں. اگر کوئی ان کو سیکولر نہ بھی کہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سیمی ریلیجیس ٹائپ کے تھے. تھوڑا تھوڑا دین بھی تھا، تھوڑا ویسٹ بھی تھا. سو کوئی بھی اگر قائد اعظم کی زندگی کو دیکھے تو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا اس بات کو کہ کس طرح سے تھا. البتہ قائد اعظم کی زندگی میں ایک بہت بڑا عجیب مرحلہ ہے، وہ یہ کہ تشیع انہوں نے خود قبول کیا تھا اسماعیلیت سے. یعنی مثلا قائد اعظم کے والد نہیں تھے جنہوں نے اسماعیلیت سے شیعت کو قبول کیا تھا، نہیں، خود قائد اعظم نے قبول کیا تھا. اور ان کا لیٹر بمبئی کی جماعت کے پاس رکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے بمبئی کی جماعت کو لیٹر ایشو کیا تھا کہ میں نے اسماعیلیت چھوڑ کر 12 امامی شیعہ مذہب اختیار کر لیا، مجھے خواجہ جماعت کا ممبر بنا دیا جائے. اور اس کی انہوں نے حتیٰ وہ پیمنٹ بھی کی کہ میں نے اب اس کا جو ہے وہ ممبرشپ بھی پے کر دی ہے. تو یہ ایک عجیب چیپٹر ہے کہ قائد اعظم کے لیے بہرحال دین اتنا اہم تھا کہ انہوں نے اپنے دین کے اوپر وقت لگایا، سوچے سمجھے، اور سوچنے سمجھنے کے بعد وہ تشیع کی طرف آئے، 6 امامی کو چھوڑ کر 12 امامی کی طرف آئے. بہرحال لیکن پریکٹسز کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیمے مذہبی ٹائپ کے لوگ تھے یہ لوگ. مجھ سے شروع میں کہا تھا کہ آگے آنے کو کہہ دوں، میں کہنا بھول گیا تھا. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. تو وہ بہت زیادہ کوئی فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے لوگ نہیں تھے اور تقریباً سیکولر ٹائپ کی مینٹیلٹی رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ راجہ صاحب محمود آباد کا اور قائد اعظم کا اس بات پر ایک اختلاف بھی تھا کہ جو راجہ صاحب بعد میں پاکستان نہیں آئے اور وہ باہر ہی رہے، تو ان کا شاید اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا کانفلکٹ بھی تھا کہ راجہ صاحب محمود آباد پاکستان کو ایک اور ٹائپ کی اسٹیٹ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم اس کو اس ٹائپ کی قبول نہیں کر پا رہے تھے. یوں کہتے ہیں، ہمارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت یہ کہ ان کا آئیڈیا کیا تھا، ان کا آئیڈیا کیا تھا، یا اختلاف کیوں ہوا تھا، یا وہ کیوں یہاں پہ نہیں آئے، بارہ ان کا اپنا مسئلہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ 100% ریلیجیس تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اچھا اب نعرہ تو آپ نے لگا دیا. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا، آپ نے جو پاکستان بنایا تھا اس کا ایک پاکستان ریزولوشن تھا، ایک ریزولوشن تھا جس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا پاکستان موومنٹ کے لیے، اور جو ریزولوشن تھا وہ ایک تھیوری تھی جس کو آپ لوگ اپنے سلیبسز کے اندر میں اور آپ پڑھاتے رہیں 2 نیشنز تھیوری، 2 قومی نظریہ. اچھا اب یہ جو نئے لوگ آئے، انہوں نے ملک بنایا، ان کو ایجوکیشن سسٹم بنانا تھا، ان کو کریکولم ڈیزائن کرنا تھا، سلیبس بنانا تھا. ان کے سامنے ایک مشکل آئی، وہ یہ کہ بھائی یہ 2 قومی نظریہ پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کتابوں میں لانا ہے یا نہیں لانا ہے؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ نہیں لاتے؟ اتنے بندے مر چکے تھے اس آئیڈیا کے اوپر. اگر وہ نہ لاتے تو پبلک بکھر جاتی کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا، تم تو کچھ اور کیا لائے تھے یہاں پہ. اب لانا تھا تو کیا مثلا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جیسے جو پرو سیکولر ٹائپ کے لوگ تھے، کیا یہ اس سلیبس کو لکھ سکتے تھے جس میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہو؟ نہیں کر سکتے تھے، ٹیم بھی نہیں تھی. اب جو خواہ نہ خواہ نظر گئی وہ گئی
علی گڑھ پر، شبیر احمد عثمانی، ان کی ٹیم کے ہاتھ میں گیا معاملہ. آپ لوگ آئیں گے اور لکھیں گے اسے. یہیں سے اس جماعت کو جس کا آج کل بڑا جھگڑا چل رہا ہے پاک کراچی کی ایک جماعت کے ساتھ، اس کے بندے بھی اندر آئے اور ان لوگوں نے مل کر سلیبس کی فارمیشن کی. اچھا، انہوں نے سلیبس کی فارمیشن میں یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمیں موقع مل گیا، لا الہ الا اللہ ڈال دیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ کے علاوہ بھی بہت کچھ ڈال دیا. وہ کیا ڈالا؟ ان کو دو قومی نظریہ بھی پڑھانا تھا نا. اچھا، جب آپ نے دو قومی نظریہ پڑھانا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہیں؟ نہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ہیں. اچھا، علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ ہیں لیکن مل کے رہ سکتے تھے؟ نہیں، علیحدہ بھی ہیں اور مل کے رہ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا بھائی، یہ جو مل کے نہیں رہ سکتے تھے، یہ کس کی غلطی تھی اس میں؟ کہے گا کہ ہماری غلطی ہے، ظاہر ہے کہ نہیں کہے گا اس کی غلطی ہے. اچھا، اب غلطی ہے تو اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ اچھائیاں بیان کرے گا، برائیاں بیان کرے گا؟ برائیاں بیان کرے گا. محبت ڈالے گا، نفرت ڈالے گا؟ نفرت ڈالے گا. اچھا، وہ جو انڈیا میں سلیبس بنانے والا ہے وہ پاکستان کی محبت ڈالے گا؟ نہیں، وہ بھی نفرت ڈالے گا. ہاں، آپ نے نفرت کی پٹری پہ بٹھا دیا نا. اب کس کس سے نفرت کرنی ہے آپ طے نہیں کریں گے. یہ اب معاملہ گیا. اب تو آپ نے نفرت بٹھا دی نا. پہلے مرحلے میں مسلمان ایک اور ہے، ہندو کوئی اور ہے، جو بھی کوئی اور ہے اس سے نفرت کر لو. چلو ٹھیک ہے، اس سے کر لیا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ یہ کہ یہ سنی ہے اور وہ شیعہ ہے، اور جو بھی کوئی اور ہے اس سے نفرت کر لو. چلو وہ بھی کر لیا. پھر سنی کے اندر بھی چار ہیں، یہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے، اور جو بھی کوئی اور ہے اس سے آپ نے بالآخر لڑنا ہے. نفرتوں کی فضا پر مبنی سلیبس بنا کے بیٹھے ہم، اور یہ ہماری مجبوری بن گئی. اچھا، میں نے کہا تھا ممکن ہے کوئی یہاں پر ہو جو کہے کہ نہیں ہم یہ آئیڈیا قبول نہیں کرتے. جیسے میں جب بھی بعض جو پرو ریلیجیس پارٹیز ہوتی ہیں ان کے سامنے اس آئیڈیا کو ڈالتا ہوں تو وہ فوراً ریٹیلیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں قطعاً نہیں، یہ آئیڈیا بالکل غلط ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی ویکنس کو بتا نہیں سکتے. اچھا، بنانے والوں نے اس کے علاوہ بھی بہت ہوشیاری دکھائی، اس کے علاوہ بھی بہت زبردست کام کیا. وہ زبردست کام کیا کیا؟ کچھ ایسا ہوا کہ جو جتنا فنڈامنٹلسٹ تھا بر صغیر کی ہسٹری میں، اس کو اتنا ہی بڑا ٹائٹل دے دیا، اتنا ہی بڑا انعام دے دیا. مثلا مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون تھا؟ اورنگزیب. اچھا، بدقسمتی سے یہ وہی تھا جس نے سب سے زیادہ ہم لوگوں سے جنگ کی ہے. بدقسمتی سے. سب سے بڑے عالم کون تھے برصغیر کے؟ مجدد الف ثانی احمد سرہندی صاحب. بدقسمتی سے یہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے قتل کا فتویٰ دیا تھا. اچھا، اب یہ ٹرینڈ خاموشی سے اندر چل گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. مثلا میں گیا او لیول میں جب اس پڑھانے کے لیے، تو بچے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ مجدد الف ثانی کے بارے میں پڑھ رہے تھے او لیولس کے بچے، اور وہ ایک کتاب کا تذکرہ کر رہے تھے، رد روافظ. رد روافظ وہ انگلش میں اس کو بول رہے تھے ٹیڑھا میڑھا کر کے. تو ایک لڑکا تھا، وہ تھوڑی میری اس سے انڈرسٹینڈنگ تھی، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم کو پتہ ہے کتاب کیا ہے؟ رد روافظ. رد روافظ. کہنے کا نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ ہے، یہ بھائی ہمیں ڈانٹ رہے ہیں اس کتاب کے اندر. کہنے لگا نہیں یہ تو کچھ اور ہونا چاہیے، مثلا رافضی کسی اور کو کہتے تھے. میں کہا نہیں، یہ بیٹا جنرلائز ٹرم ہے، کسی اور کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب اس کھیت میں آ گئے. پھر دوسرے نمبر پہ شاہ ولی اللہ تشریف لائے، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، ازالۃ الخفا عن وجہ خلافت الخلفاء. وہ بچے اس کو ازلۃ الخفا ازلۃ الخفا کہتے تھے. پھر شاہ عبد العزیز آئے، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشری، جس کی میرے خیال میں 25-30 تو ہمارے علماء نے جواب لکھے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کتاب کی انٹینسٹی کتنی شدید تھی ہمارے خلاف. یہ تینوں افراد ہائیلی ڈگنیفائڈ ہو گئے برصغیر کی تاریخ کے اندر. یہ بنانے والوں نے یہ مارکا بھی ڈال دیا اندر اندر. اچھا، اب جب تک اوپر چلتا رہے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے، اور جس دن بچے ڈیپتھ میں جائیں گے اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ہوا ہے. پھر یہاں پر پھر وہ ہم سے دوستی کریں گے. یہ سلیبس کی پرابلم ہے، اور یہ اس کی جذباتیت کی روٹس ہے. بدقسمتی سے ایجوکیشنل سسٹم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت ہمارے پاس ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اسی طرح جذباتیت پھیلاتا رہے گا.
جب تک کہ اس کے اندر صحیح کریکشنز نہیں ہوں گی کہ بھائی اس کو نکالو یہاں سے، بچوں کو عقل و شعور دو، تھوڑا سوچنے سمجھنے کے قابل بناؤ، اور وہ جو دماغی صلاحیت ہے وہ بچوں کی یہاں پہ پروان نہیں چلتی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے انداز کیا ہے ہمارے یہاں؟ آپ جو پاکستان میں سب سے زیادہ، ایک تو 21% تو پورے پڑھے لکھے ہیں، یہ جو 21% پڑھے لکھے ہیں یہ زیادہ تر کون سا بورڈ پڑھ رہے ہیں؟ یہ زیادہ تر گورنمنٹ کے بورڈز پڑھ رہے ہیں۔ او لیول اے لیول میں تو اقلیت جا رہی ہے اس وقت، ابھی بھی اقلیت ہے، پہلے تو تھے ہی نہیں، بہت ہی کم تھے، ابھی بھی جب بہت زیادہ پھیل گیا ابھی بھی کم ہیں، جو زیادہ تر ہیں وہ گورنمنٹ کے بورڈز میں ہیں۔ اچھا گورنمنٹ کے بورڈ میں ذہن کی صلاحیت پہ مارکس ملتے ہیں یا رٹنے پہ ملتے ہیں؟ کوئی دنیا کو معلوم رٹنے پہ ملتے ہیں؟ میں اسی سسٹم میں میں نے پڑھا ہے، گورنمنٹ کے سسٹم میں، اور اے لیولز کو پڑھا ہے، او لیولز کو پڑھا ہے، تو مجھے دونوں سسٹم کا ڈفرنس پتہ ہے۔ یہاں رٹنے پہ ملتے ہیں، وہاں رٹنے پہ نہیں ملتے، کسی حد تک سمجھنے پہ ملتے ہیں۔ اچھا جو بچے رٹتے رٹتے زندگی گزارتے ہیں ان کی انالیٹیکل اسکلز مر جاتی ہیں، وہ پھر انالیسس کرنے کے قابل نہیں رہتے بیچارے، ان کو رٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس خاطر دینی مدارس کے نکلے ہوئے بچے انالیٹیکل اسکل سے محروم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ رٹا رٹا کے کا ستیاناش مار دیا ان کا بیچاروں کا۔ بعض اوقات بعض مدرسوں میں 2 گھنٹے رٹواتے ہیں، فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر، سب بول رہے ہیں کافر کافر فلاں بھی کافر، صرف ہمیں ہی نہیں ان کے علاوہ جو بھی ہے سب ڈنڈا مار مار کے بولو، سب بول رہے ہیں 2 گھنٹے تک۔ ارے بھائی کیا کرو ان کے دماغوں کے ساتھ؟ برین واش کر رہے ہیں ان کو۔ اس تعلیمی نظام کے بعد یہ قوم عقل مند بنے گی، صاحب فکر بنے گی، جذباتی بنے گی؟ یہ تو طے شدہ معلوم ہے، اس میں کون سا شبہ ہے؟ چینی ڈالو گے تو میٹھا ہوگا، نمک ڈالو گے تو کچھ اور ہوگا، وہ میٹھا کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ اب یہ جو یہ بنائے چلے جا رہے ہیں، یہ قوم جذباتیات میں آئے چلی جا رہی ہے، اس کو پرووک کرنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے انہوں نے یہ سوچ کے بنایا ہے کہ ہم نے اس قوم کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور جو جذباتی، اتنی زیادہ جذباتی قوم ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنا بڑا ہی آسان کام ہوتا ہے۔ اس سے بلوا کروانا ہے، منٹوں کا کام ہے، بلوا کروا لو، اسے کچھ اور کروانا ہے کچھ اور کروا لو۔ ابھی دیکھیں ابھی پورا پاکستان کیا ہو گیا ہے، پاکستان پوری دنیا میں امریکہ کے لیے جو جنگیں لڑنی ہے نا اس کا ٹریننگ سینٹر ہے۔ امریکہ کو دنیا میں جہاں جنگ لڑنی ہو ٹریننگ سینٹر یہاں پر ہے، یہاں بچوں کو تربیت کرواتا ہے، پھر جہاں جس محاذ پہ بیٹھنا ہو کبھی ٹرکش ایئر لائن میں بٹھا کے کبھی سعودی ایئر لائن میں بٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ آخری دفعہ ٹرکش ایئر لائن میں بٹھایا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کب تک قوم سے کھیلیں گے اس طرح؟ صرف ایک حل ہے ہمارے پاس، فکر و شعور، اپنی فکر کو بڑھانا۔ سسٹم دے یا نہ دے آپ لے کر آئیں۔